फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना हम, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं, खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना, जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफ़ा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज़ बता। मेरे ज़हन में ये था कि अमीरुल मोमिनीन ने को बंदा खड़ा किया आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे ज़हन 2-4 दफ़ा मैंने अपने लफ्ज़ों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हज़रत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी, कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई। कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जूं लेकर उनके सर से पांव तक देखा। मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं, ये वही शख्स है। मैंने जुमे में कहा था कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो दयानतदारी का होता है। हाँ, बड़ा माल कमा के लोगों ने बनाई होती है कार कोठी, तो बंदे खड़े होके कह देते हैं 2 नंबर तरीके से आया है। और 13वें-14वें ग्रेड का मुलाजम हो तो उसके सामने बहुत बड़ा अफसर डर रहा होता है, यार बंदा दयानतदार है, ये रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मानता, ये मेरिट पे काम करता है। तो रोब तो आपकी दयानतदारी का है, आपकी सच्चाई का है। अपनी जिंदगी में जो लोग मकसद समझ गए, मकासद पा गए, कुछ कर गए, हम जरा उलझ गए हैं। पहले इतना शानदार मकान बनाते हैं, फिर मरने को किसका दिल चाहे। इतनी मेहनत करके जो है वो कोठी बनाई है, तो अब छोड़ के कौन जाए। वो तैयार बैठे थे, उन्हें नबी करीम ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब नौआबिरुन सबील, तुमने मुसाफिरों की तरह रहना है। ओ मेरे भाई, कभी देखा है एयरपोर्ट पे मुसाफिर लड़ता हो कि मैंने ये जगह खरीदनी है? उसे पता है कि अभी फ्लाइट आनी है, मैंने तो चले जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है वो खरीदने के लिए लोग रट्टा नहीं डालते, उन्हें पता है पहली ट्रेन से चले जाना है। बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा मकसद नहीं ना, जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बाद लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है, हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफ़र पे जाते थे तो खानसा में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिचकियां बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। तो हट तो गई है, पर जाती दफ़ा कह गई है सोनिया आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले, मकसद अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करें। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद चूंकि तय नहीं होते, तो जो चीज़ इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर?
تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے، مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے، اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، حال میں مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے ہم نا اڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا، وہ خواہشات کا انبار۔ اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا کیونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا، مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئیں ساری کہانیاں جو آج بن گئیں۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیاںا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا کچھ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے۔ اب کہاں رہ گیا جی یہ کام،
छुट्टी नहीं हो गई। अब कौन सा ऐसा सिलसिला है, वो जो कहीं से कपड़ा थोड़ा फट जाता था ना तो अम्मा उसको इस तरह पेबंद कराती थी कि डिज़ाइन भी बन जाता था और काम भी चल जाता। किधर गया वो दौर। लेकिन तकलीफ देख लें आज पहले से ज़्यादा है, लड़ाई पहले से ज़्यादा है, आजमाइश पहले से ज़्यादा है। क्यों? जितनी भी ख्वाहिशात आप बढ़ाते जाएंगे ना, मकसद फौत होता जाएगा। जितनी भी मकसूद सफ़र करना है, गाड़ी दिखाना तो मकसूद नहीं ना, लेकिन हमें वो वाली गाड़ी चाहिए कि लोग एक दफ़ा उंगली मुंह में डालें कि वो इस गाड़ी पे बैठा हुआ है। हम मकसद से पीछे हटेंगे जब फिर तकलीफ़ में आएंगे, फिर आजमाइश। ज़िंदगी में हमने जो चीज़ें मैनेज की हैं वो सारी दूसरों के लिए, हमारे लिए कोई शय भी नहीं। वलीमे पे गए ताकि बरादरी राज़ी हो जाए, ताज़ियत के लिए गए ताकि मोहल्ला राज़ी हो जाए, फलाना काम किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे हक में हो जाए। सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी के गुजार दी और आपने 99 नेकियां की, एक खामी आई तो लोग तो वो थे जो फिर बिगड़ गए। बेहतर नहीं बंदा रब को ही राज़ी करे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल का ज़्यादा हक है कि उन्हें राज़ी किया जाए, उनका ज़्यादा हक। अपनी ज़िंदगी में मामलात को तरतीब दें, एक मखसूस ज़हन बनाएं। इतना सवेरे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतना दरूद पाक, और ये राज हो हमारा और हमारे रब का, ये राज हो। इतनी देर मुसल्ले पे बैठना है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर साहब, मैं बैठा था तो वो एक शख्स को कह रहे थे तेरे दिल में कुछ बातें हैं, निकाल दे ताकि तेरी टेंशन रिलीज़ हो जाए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो एक बात मैं भी कर लूँ। ने कहा आप भी कर लें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दुख बड़े ज़ाती और निजी होते हैं, बंदा किसी के सामने कह ही नहीं सकता, बड़े ज़ाती किस्म के होते हैं। वो आप किसी के सामने जितना मर्जी कोई करीबी हो, वो बंदे की अपनी अंदर की कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं अंदर की। आजम गंडा दे विच गंडा दस केड़ी केड़ी खोला, बड़े मसले होते हैं, आप कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगा पीर साहब हाल तो होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल है, हमें हमारे दीन ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने रब से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो, कशकोले तलब दराज करके कह दो मालिक यहाँ यहाँ परेशान हूँ। वो बड़ा करीम है, अता भी करेगा और पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी में हुस्न आमाल का पैदा करें, आमाल का, कहानियों का नहीं, बातों का नहीं, तस्वीरों का नहीं, नई से नई पिक्चर का नहीं, आमाल का। और खूबसूरत तरीन तरीका हो। देखे ना, मुश्किल से भी तो नमाज पढ़नी है ना। सवेरे अब्बा बड़े गुस्से में थे तो फिर मुझे उठना ही पड़ा, तो इस तरह भी तो पढ़नी है। तो अगर बंदा ज़ौक़ से उठे और ज़रा सोना करके वज़ू करे और ज़रा सही करके मुसल्ला बिछाए और सजदा करे तो ज़रा ज़ौक़ से करे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। इस ज़ौक़ के साथ आगे बढ़े। मकासद जब बंदा समझ जाता है ना, मकासद, फिर उसके लिए आसानी होती है। मैंने अर्ज़ किया था ज़्यादा बातें नहीं करनी, मकसूद तो एक पैगाम देना है। अब हमने जाने वालों के लिए क्या करना है? एक तो ये कि अपना मकसद ठीक करना है कि जो रुखसत हो गए, अपने बुजुर्गों को ना याद रखें। असल काम है उनको, बोल के बताइए, साल के बाद ख़त्म, बड़ी अच्छी बात है, ससमाही शशमाही सहमाही सब ठीक है, उनको याद रखें। हुजूर ना याद रखते थे, अपनी वालदा का जिक्र करते थे, अपने वालिद की बात करते थे, अपने दादा का जिक्र करते थे, अपने जाने। सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना विसाल कर गई तो हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर अक्सर घर में उनका जिक्र करते। अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका जिक्र करें, उनको ना, वालिद के लिए ना वालिद होना शर्त है, PhD होना शर्त नहीं। वालिद के लिए वालिद होना शर्त है, मुफ्ती होना शर्त। वालिद अनपढ़ भी हो तो बच्चे को समझाने का सलीका से अल्लाह उसे अताकारी देता है। माँ बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो बच्चों को समझाने का तरीका अल्लाह उसे, इनसे सीखें, इनसे सीखें। मेरे वालदा और वालदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपने माँ बाप, इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, वो उन्हीं का खासा था। तो अपने एक तो जाने वालों को याद रखें, दूसरा उनके लिए दुआ करें तो दर्द से करें, सोनी करके करें, सही करके करें, अकेले बैठ के करें।
دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، کت صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دیں۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دیں، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے؟ بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے۔ اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔ تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے؟ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی، مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو، اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکیں، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولین اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں۔ حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں،
इबादत रोज़ा रखने का नाम नहीं, इबादत सिर्फ और सिर्फ हज करने का नाम नहीं, फ़कत ज़िक्र फ़िक्र करना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत है। खुदा रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। जहाँ जाने का खुदा हुक्म दे वहाँ चले जाओ, ये इबादत है। जहाँ जाने से मना कर दे वहाँ कभी ना जाओ, ये इबादत है। अगर नमाज पढ़ने का नाम ही इबादत होता तो फिर फजर की फजर के वक़्त क्यों पढ़नी पड़ती, फिर जोहर में ही क्यों फ़र्ज होती, फिर असर का वक़्त मगरिब में जाके क्यों ना शुरू किया जाता, फिर इंसान की मर्जी थी जब पढ़ लेता। फरमाया नहीं, इबादत मेरी है, असल मेरी इताअत है। मैं जब कहूँ कि ये फजर का वक़्त है तो तुझे फजर मान के पढ़ना, जब कहूँ ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर मान के। हमने इबादत को मखसूस कर दिया, मस्जिद में चले जाना, नफल पढ़ लेना, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ लेना, कुछ देर अल्लाह की इबादत कर लेना, कुछ देर जिक्र अज़कार कर लेना, इसका नाम इबादत है। और बाहर निकल के बेशक झूठ बोले, बाहर निकल के बेशक गीबत करे, बाहर निकले और कम तोले, बाहर निकले और अपनी मन मर्जी करे, तो ये इबादत नहीं। इसलिए कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह हर जगह है। जे मैं तेनू अंदर जाना फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर समझा अंदर कौन समाना। अंदर भी तूए बाहर भी तूए, विच बुल्ला कौन नुमाना। असल बात यह है कि जब खुदा हर जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर जगह मानना है, हर जगह इताअत करनी है, हर लिहाज से। रब की बात मानने का नाम इबादत है, अल्लाह की, उसके रसूलुल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का नाम। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? इबादत का मफहूम समझिएगा, इबादत का मफहूम समझिएगा। हमारा वो दीन नहीं जो पंडितों, जोगियों, राहबों का मजहब है कि जंगलों में निकल जाओ, तस्बीह ले लो, मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये मजहब नहीं। हमारा दीन कहता है मस्जिद में बैठ के जो जिक्र करेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो मेहनत करके कमा के बच्चों को खिलाएगा उसे भी सवाब मिलेगा। हमारा दीन ये कहता है जो मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो गली में पड़ा हुआ कांटा उठा देगा उसे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत। महमूद गजनवी के पास हीरा है। महमूद गजनवी के बड़े गुलाम थे तो एक बड़ा प्यारा था उसे, आप जानते हैं उसका नाम क्या था? अय्याज महमूद गजनवी को बड़ा तो हसद शुरू हो जाता है हर जगह, इल्ला माशाअल्लाह। लोग कहने लगे बादशाह हर वक्त इसी को प्यार करता रहता है, हर वक्त इसी की तरफ तवज्जो करता रहता है। बादशाह ने एक दिन आजमाना चाहा, इतना हीरा था, मोटा हीरा बादशाह के पास। बादशाह ने एक वजीर साहब को बुलाया, कहा ये ईंट पकड़ो, हीरे पे मारो, इसे तोड़ दो। कहने लगा बादशाह बात तेरी ठीक है पर बड़ा कीमती हीरा है, क्यों तड़वा रहे हैं आप? माल खजाना में रख दें, काम आएगा, किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, आप क्यों इसको तड़वाने की जिद कर रहे हैं? बादशाह सलामत ने कहा अच्छा तुमने ठीक मशवरा दिया, मैं ही जज्बात में आ गया था। एक दूसरे आदमी को बुलाया, उसको कहा ये हीरा तोड़ना है। उसने कहा बादशाह मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतना मोटा हीरा तेरे पास है, किसी और के पास नहीं होगा। ये तोड़ने की चीज नहीं, तिजोरी में संभालने की चीज है, इसे संभाल के रख। तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, जिसको भी बुलाता रहा वो बादशाह को समझाता रहा, जिसको बुलाया बादशाह को समझाया। अय्याज की बारी आई, कहा अय्याज इधर आ। तवज्जो है आपकी? अय्याज इधर आ, ये हीरा तो तोड़ दे। उसने ईंट पकड़ी, जोर से मारी, हीरा तोड़ दिया। बादशाह कहने लगा बड़ा बेवकूफ है भाई तू, ये सारे मेरे खैर खाते मुझे समझाते रहे और तूने ख्याल ही नहीं किया। मैं बेवकूफ था तो तू भी साथ हो गया, तोड़ ही दिया। कहने लगा बादशाह गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। उसने कहा अच्छा चल छोड़, एक बात बता, तेरे सामने जो सब मुझे मशवरे दे रहे थे तो तूने क्यों नहीं दिया? मैंने तुझे कहा तोड़ दे, क्या लफ्ज अय्याज ने कहे, कमाल कर दी। कहने लगा बादशाह मेरे दिल में ख्याल आया हीरा टूटता है तो टूट जाए, मेरे बादशाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए।
یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا، اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ ہے، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ توبہ کر۔ یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی 4 بجے، 4:15 بجے ہو چکا۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے جی میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تجھے اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ جب دل کیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے،
کرم کرے. فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے, ابھی تو گیا نہیں, ابھی تو نکلا ہے, فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے, تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے, پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا. اپنی اپنی طبیعت ہے نا. حضور نے حدیث سنائی, حضرت سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے, مسجد نبوی سے دور گھر تھا, مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا, گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے, نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے. جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے, گدھا گھاری چھوڑا ہے. صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے, تو آرام سے گدھے پہ آ جا. کہنے لگے کیوں, میں کیوں گدھے پہ آؤں, میں تو روز پیدل آؤں گا, تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے, تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے. میں نے چونکہ دور سے آنا ہے, اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا, میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا, میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا. جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا, ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا. جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا وہ بڑا پیارا ہوتا تھا, دھیما سا چلتے تھے, نظر مبارک جھکی رہتی تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں, تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے. آج میں ساتھ ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا, مسجد کی طرف جا رہے تھے, کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے, کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے. فرمایا ہلکے ہلکے قدم, چھوٹے چھوٹے قدم, آہستہ آہستہ حضور چل رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں. چلتے پہلے بھی دھیما ہے, چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے, لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں, آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے. فرماتے میں بے چین تھا, میرے دل میں تصور تھا, جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لوں اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں, استفسار ہی کر لوں. فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ آیا, کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے, پیچھے پیچھے میں تھا. جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا, فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں, تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ. ایک شعر ہے, اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے. میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے, ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دیں مجھے, تازہ. تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے, ابھی لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا, ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 2008 میں آپ کا وصال ہوا, تازہ شعر لکھا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں, اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے, کہاں تک گئی ہے. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں, بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے, اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں. میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے, اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے. مسجد میں اس لیے آہستہ, عبادت کی فضیلت دیکھیں, گھر سے بندہ چلے
ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے, ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا. فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے. درجے بلند ہونے شروع ہو گئے. بنو سلمہ قبیلہ ہے, محلہ ہے. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا, اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا, اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے. پیدل چل کے آتے تھے لوگ. کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے, وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے. مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے, انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا, حضور نے بلایا, فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو, ویسے ایک بات میرے دل میں ہے, میرا دل کرتا ہے کر دوں. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے, اور آج کل جی اے مولوی سون نہیں دیں دے. یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں, یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے. صحابہ قریب رہنا. آپ دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں. حضور نے بلایا, فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, ارادہ ہے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا دور ہی رہو, تم اس طرح کرو دور ہی رہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے, ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.